سفر کے مہینے میں یہ 2 صدقے لازمی کرنا۔ جو بندہ سفر کے مہینے میں یہ 2 چیزیں صدقہ کرتا ہے، اللہ پاک کو یہ 2 صدقے بہت پسند ہیں۔ اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، گھر سے پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ درد، تکلیفیں اللہ پاک ختم فرماتا ہے اور سارا سال گھر میں خوشحالی رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ دینا اسلام میں ایک انتہائی اہم اور فضیلت والا عمل ہے۔ قرآن و حدیث میں صدقہ کی بہت سی اہمیت اور فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے کچھ اہم پہلو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ صدقہ دینا اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم جو کچھ بھی خیرات کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 273۔ نمبر 2، مصیبتوں میں سے حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرتا ہے اور موت کے وقت کو آسان بناتا ہے۔ ترمذی شریف۔ نمبر 3، گناہوں کا کفارہ۔ صدقہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ نمبر 4، رزق میں برکت۔ صدقہ دینے سے رزق میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے مال میں کئی گنا اضافہ فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261۔ نمبر 5، دل کی صفائی اور روحانی سکون۔ صدقہ دل کی سختی کو نرم کرتا ہے اور روحانی سکون عطا کرتا ہے۔ محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ نمبر 6، آخرت میں انعامات۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ اور نجات کا ذریعہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مسند احمد۔ نمبر 7، دنیا میں کامیابی۔ صدقہ دینے والے شخص کے لیے دنیا میں بھی کامیابی اور عزت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے۔ صدقہ نہ صرف مال و دولت سے کیا جاتا ہے بلکہ اچھی بات، مسکراہٹ یا کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور صدقہ کرنے کا ذکر موجود ہے۔ ذیل میں چند آیات پیش کی جاتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 254۔ ترجمہ، اے ایمان والو، خرچ کر لو ان چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں قبل اس کے کہ وہ دن قیامت کا آ جاوے، جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی دوستی ہوگی اور نہ ہی بلا اذان الہی کوئی سفارش ہوگی، اور کافر لوگ ہی ظلم کرتے ہیں، تم تو ایسے مت بنو۔ بیان القرآن۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا هم خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 262۔
ترجمہ: جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کی حالت ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ کی حالت، جس سے فرض کرو 7 بالیاں، جن میں اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہوں، اور یہ افسونی خدا تعالی جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالی بڑی وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو اس پر احسان جتلاتے ہیں اور نہ برتاؤ سے اس کو آزاد پہنچاتے ہیں، اور لوگوں کو ان کے اعمال کا ثواب ملے گا ان کے پروردگار کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہوگا اور نہ یہ مغموم ہوں گے۔ بیان القرآن۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 267۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نیک کام میں خرچ کیا کرو، عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا، اور دینکارہ چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو، اور اس میں سے خرچ کرو حالانکہ تم کبھی اس کے لیے لینے والے نہیں، ہاں مگر چشم پوشی کر جاؤ تو اور بات ہے، اور یہ یقین کر رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، تعریف کے لائق ہیں۔ بیان القرآن۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا الابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 272۔ اور تم جو مال بھی خرچ کرو سو وہ تمہارے اپنے فائدے میں سے ہے، اور اللہ کی رضا جوئی کے سوا تمہارا خرچ کرنا مناسب ہی نہیں، اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ صدقات اور خیرات کے باب میں انفاق فی المال کی ضرورت و اہمیت کو واضح کر رہی ہے۔ انسان کی ہر بدنی نیکی اور ہر مالی نیکی کا مقصود اپنی ذات کو ہی نفع فائدہ پہنچاتا ہے، مگر ہر نیکی کی روح اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے۔ ہر عبادت کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو اور اس کی رضا طلبی ہو۔ رضائے الہی کا یہی اخلاص ہے، انسان کو ابدیت میں کامل کرتا ہے، اور ایسی نیکی ہی اللہ کی بارگاہ سے اپنا اجر کامل صورت میں اور عظیم ثواب کی صورت میں لاتی ہے۔ اللہ ہمارے عمل سے آگاہ ہے۔ اللہ باری تعالیٰ ہماری ہر نیکی کو اور ہر بدی کو خوب جانتا ہے۔ ہمارا کوئی بھی اچھا عمل اور ہمارا کوئی بھی برا عمل اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں، اس لیے وہ ارشاد فرماتا ہے: وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 272 ہے۔ اور تم جو بھی مال خرچ کرو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ ہر نیکی انسان کی اپنی بھلائی اور خیر کے لیے ہے، اس لیے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا: وَمَا تُقَدَّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110۔ ترجمہ: اور تم اپنے لیے جو نیکی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور پالو گے، جو کچھ تم کر رہے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ صدقات و خیرات انسان کی زندگی میں کچھ واجبہ ہیں اور کچھ نافلہ۔ صدقات واجبہ میں سے زکوٰۃ ہے، اور صدقات نافلہ میں سے ہر وہ انفاق ہے جو زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ صدقہ واجبہ اور زکوٰۃ کے لیے باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے:
سفر کے مہینے میں یہ 2 صدقے لازمی کرنا۔ جو بندہ سفر کے مہینے میں یہ 2 چیزیں صدقہ کرتا ہے، اللہ پاک کو یہ 2 صدقے بہت پسند ہیں۔ اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، گھر میں پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ درد اور تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، اللہ پاک نے ختم فرماتا ہے اور سارا سال گھر میں خوشحالی رہتی ہے۔ تو پھر وہ کون سی 2 صورتیں، جو چیزیں ہیں جنہیں صدقہ کرنا ہے؟ اس میں سے ایک وظیفہ بھی کرنا ہے۔ وظیفہ کون سا ہے؟ مکمل طریقہ عرض کرتی ہوں۔ وظیفہ کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سفر کے مہینے میں، جیسا کہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو آپ نے ایک مال کا صدقہ ضرور کرنا ہے۔ کم از کم 1 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنی مرتبہ آپ کا جی چاہے، وہ پیسے ہوں یا اس سے آپ گوشت لے لیں غریبوں میں تقسیم کریں، یا آپ سبزی لے لیں جو غریبوں میں تقسیم کریں، آپ کالے چنے لے لیں، آپ سفید چنے روٹی لے لیں، صدقہ کر دیں۔ جس چیز کا بھی آپ صدقہ کرنا چاہیں، وہ کھانے والی چیز ہو، وہ آپ نے جب بھی کھانے کی والی چیز کا صدقہ سفر کے مہینے میں صدقہ کرنا ہے، تو آپ نے اس پر 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، 1 مرتبہ سورۃ الفلق اور 1 مرتبہ سورۃ الناس۔ پھر کسی بھی مقصد کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی اور آپ کے رزق میں برکت ہوگی، کاروبار میں ترقی ہوگی۔ دوسرا صدقہ دل کا صدقہ، زبان کا صدقہ۔ آپ نے اس دل کو اللہ کی محبت کے لیے، اس کے رسول کی محبت کے لیے پاک رکھنا ہے۔ کسی کا دل میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کسی کے دل میں دشمنی نہ ہو، اور اس کے دل میں ہر وقت اللہ پاک کا ذکر ہونا چاہیے۔ دوسرا زبان کا صدقہ، کسی کو گالی نہ دیں، زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اللہ پاک سے عہد کر لیں کہ اس مہینے میں اس دل سے صرف تیری ہی محبت، تیرے رسول کی محبت رکھوں گا، اور زبان سے تیرا ذکر کروں گا، صرف جائز ہی بات کیا کروں گا۔ انشاءاللہ جو بندہ ماہ سفر میں یہ 2 چیزوں کا صدقہ کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سارا سال اس گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیتا، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، رزق میں بے بہا اللہ پاک برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو سفر کے مہینے میں یہ عمل ضرور کیجئے، انشاءاللہ گھر میں خوشحالی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے تمام مقدس مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔